السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کے مطابق سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ ایسے ہی ملتا جلتا سوال اور ہے کہ کیا غریب وہ ہے جس کے پاس مال کم ہے یا وہ جس کا دل تنگ اور نفس بخل کا شکار ہے؟ یہ کسی سے ملتا جلتا اور سوال ہے کہ اگر دولت ہی اصل امیری ہے تو بہت سے مالدار لوگ پھر بھی بے سکون کیوں ہیں؟ ان میں کچھ تفصیلات بھی لکھی ہیں جو میں تھوڑا بہت یہاں دہرا دوں گا۔ جواب سب کا ایک ہی آیتوں میں ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے تو شاید آپ کسی ایسے شخص کا تصور کریں جس کے پاس کھانے یا رہنے کو کچھ نہ ہو، لیکن قرآن ایک ایسی غربت کی نشاندہی کرتا ہے جو بینک بیلنس سے نہیں، انسان کے دل اور کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ سورہ حشر میں ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہوں، اور بتاتی ہے کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہیں۔ جبکہ سورہ طٰہٰ میں بچھڑے کے واقعے میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کے پیچھے چل کر اصل ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظاہری چمک دمک ہمیشہ حقیقی دولت کی علامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ کسی بچھڑے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ روایتی ترجمے سے بات ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب دی ہے، بچڑوں کے لیے نہیں، اور نہ بچڑا کوئی اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان مروجہ تراجم کو دیکھتے ہوئے چند سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا خالی جیب ہی غربت یا خالی دل؟ قرآن کے مطابق سب سے خطرناک غربت وہ ہے جسے لوگ غریب سمجھتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کم رکھتے ہوئے بھی امیر ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ بخل انسان کو غریب کیسے بنا دیتا ہے؟ قرآن نے امیری اور غربت کی ایسی تعریف دی جو سوچ بدل دے۔ اب اگر آپ موجودہ دور سے اس کی مثال لینا چاہتے ہیں تو میں پہلے چند مثالیں آپ کو پیش کر دوں اور پھر ہم ان آیتوں کی حقیقت کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور ہمارے مروجہ ترجموں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے کچھ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اربوں کی دولت مگر دوسروں کا حق مارنا۔ دنیا میں ایسے افراد اور ادارے بھی ملتے ہیں جن کے پاس بے شمار وسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ ملازمین کی مناسب اجرت، ضرورت مندوں کی مدد یا معاشرتی ذمہ داریوں سے گریز کرتے ہیں۔ تو اس میں قرآنی نقطہ جو ہے کہ مال کی فراوانی دل کی فراوانی کی ضمانت نہیں۔ اگر بخل غالب آ جائے تو انسان وسائل کے باوجود اندر سے غریب ہو سکتا ہے۔ محدود آمدنی مگر کشادہ دل۔ ایک رکشہ ڈرائیور، مزدور یا چھوٹا دکاندار اپنی محدود آمدنی میں سے بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے یا کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کر دیتا ہے۔ ایثار دل کی امیری ہے جو وسائل کی مقدار سے نہیں ناپی جاتی۔ شادیوں اور تقریبات میں کھانے کا ضیاع۔ بہت سے شہروں میں تقریبات کے بعد بڑی مقدار میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں۔ تو جب نعمت دوسروں کے کام آنے کے بجائے ضائع ہو جائے تو یہ انسان کو اپنے رویے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ علم کو صرف ذاتی فائدے تک محدود رکھنا۔ کوئی شخص قیمتی مہارت یا علم رکھتا ہے مگر دوسروں کو سکھانے یا فائدہ پہنچانے کے بجائے صرف اپنے مفاد کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے، تو بخل صرف مال میں نہیں، علم، وقت اور تجربے میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ مہنگے تحفے تو دے دیتے ہیں لیکن بیمار والدین، تنہا رشتہ دار یا اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کبھی سب سے قیمتی عطیہ پیسہ نہیں بلکہ توجہ، محبت اور وقت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہر نیکی کی تشہیر کرتے ہیں مگر جب خاموشی سے مدد کا موقع آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی تشہیر کے دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اصل دولت وہ کردار ہے جو لوگوں کی نظروں سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہو۔ کسی سڑک پر حادثہ پیش آ جائے تو بہت سے لوگ صرف ویڈیو بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ چند لوگ فوری مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وسائل سے پہلے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے، یہی ایثار اور انسان دوستی کی روح ہے۔ سیلاب، زلزلے یا دیگر آفات کے دوران کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی
یا ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، جبکہ کچھ اپنے محدود وسائل کے باوجود متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں انسان کا کردار اس کی حقیقی دولت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہی عمارت یا گلی میں کوئی خاندان شدید مشکلات میں ہو مگر آس پاس کے خوشحال لوگ بے خبر رہیں۔ اصل غربت کبھی بھی جیب کی کمی نہیں، احساس کی کمی ہوتی ہے۔ ایک شخص کے پاس گھر، گاڑی، اچھی آمدنی اور آسائشیں ہیں، مگر وہ ہمیشہ دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر دل ہمیشہ محرومی سے محسوس کرے تو ظاہری دولت بھی اندرونی امیری پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر آج آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سارا مال نکل جائے لیکن آپ کا کردار، سخاوت، محبت اور ایثار باقی رہیں تو کیا آپ واقعی غریب ہوں گے؟ اور اگر سب کچھ موجود ہو مگر دل تنگ ہو تو کیا آپ واقعی امیر ہیں؟ تو یاد رکھیے، مروجہ ترجمے کے مطابق بھی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 بتاتی ہے کہ کامیابی صرف زیادہ رکھنے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو بخل پر قابو پانے میں ہے۔ یہی اصول آج بھی فرد، خاندان، کاروبار اور معاشرے پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89 یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کبھی کبھی ظاہری چمک اور دلکش چیزوں کے پیچھے چل کر اصل ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج بھی دولت، شہرت یا ظاہری کامیابی اگر انسان کو حق، انصاف اور اخلاق سے دور کر دے تو یہ ایک سنجیدہ خود احتسابی کا موضوع ہے۔ شاید ہم نے غربت کو ہمیشہ خالی جیب سے ناپا، جبکہ قرآن ہمیں خالی دل، بخل اور ایثار کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ اب آئیے ہم ان دونوں آیتوں کو تسلی سے دیکھ لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 دیکھ لیں، یعنی 59 کی 9 جو مروجہ ترجمہ ہے اس کو دیکھ لیں کہ اور جو لوگ انصار اس گھر دارالہجرت مدینہ میں ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو انہیں مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنی دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور وہ اختیار کرتے ہیں، وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ خود انہیں تنگی کی ضرورت ہے۔ اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب ایک تو اس میں بریکٹ میں الفاظ ڈال کر اس آیت کو ایک مخصوص وقت کے لیے محدود کر دیا ہے۔ اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو یہ ماضی کی آیت ہے، حال میں اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں بنتا کہ آج کے لوگ کیسے ہدایت لیں گے، کس طرح سے بات کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ والذین تبعوا الدار، اور وہ لوگ وہ جو بنا کر دیتے ہیں خاص ٹھکانہ، بوا کہتے ہیں بے واو کو بنا کر دینے کو، تو تبعوا تمہیں بنا کر دینا، تو جو لوگ تمہیں بنا کر دیتے ہیں خاص ٹھکانہ، یہ خاص ٹھکانہ کیا چیز ہے؟ والایمان یعنی خاص ماننا، من قبلہم پہلے سے انہیں، یحبون من ہاجر الیہم وہ محبت کرتے ہیں جو چھوڑ دے ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ اور نہیں وہ پاتے ہیں اپنے مرکزوں میں کوئی تنگی، مما اوتوا اس سے جو انہیں دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ اثر لیتے ہیں اپنی نفسیات پر، اپنی سوچوں پر، ولو کان بہم خصاصہ اور اگر یہ ہے ان کی ایک خصوصیت ہے، ومن یوق شح نفسہ اور جو بچا لے خود غرضی سے اپنی نفسیات کو، فاولئک پس یہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس آیت میں یہ بتا کر یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کو اگر روایتوں سے ہٹ کر سمجھا جائے تو بات کچھ اور نکلتی ہے۔ روایتوں کے تحت جو سمجھ کر لکھا گیا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو انصار نے کس طرح انہیں رکھا اور ان کا رویہ کیا رہا، تو یہ تو ماضی کی آیت بن جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں انسان کے لیے ہدایت کیسے بن سکتی ہے؟
تو یہاں جو اللہ بتا رہا ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ تا قیامت یہ چلتا رہے گا اور ہر جگہ یہ قابل عمل ہے. تو اس لیے اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں، الفاظوں پر غور کریں، قرآنی الفاظ پر، اللہ کے لفظوں پر غور کریں، اللہ کے کلام پر غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں اور اس کو آپ قرآن سمجھ بیٹھیں. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ والذین، یعنی وہ لوگ جو تمہیں ایک خاص ٹھکانہ بنا کر دے رہے. خاص ٹھکانہ کیا چیز ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اصل ٹھکانہ آخرت کی تیاری، اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری. تو وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان سے. تو یہ جو ماننا ہے تمہیں بنا کر دے رہا اصل ٹھکانہ. اب آج قرآن کے مقابلے میں اس اصل ٹھکانے سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے سنت اور حدیث کے نام پر، اماموں کے اقوال کے نام پر، اور اس کو انہوں نے اصل ٹھکانہ بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا. تو دراصل یہ لوگ پہلے سے ہی جو ٹھکانہ بنا کر دینے والے، جو ایمان کو صحیح ایمانوں میں پیش کرنے والے ہیں بغیر کسی ملاوٹ کے، تو وہ محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف چھوڑ دے. یہ ہجرت نہیں ہے کہ یہ مدینے سے، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. جو چھوڑ دے ان کی طرف، یعنی اپنا ہر وہ عمل چھوڑ دے جو غیر قرآنی موجود ہے، یعنی اپنے ہر عمل کی اصلاح قرآن کی حدیث سے کرنی ہے، غیر قرآنی حدیث سے نہیں. تو جو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں، قرآنی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور غیر قرآنی حدیث کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے مرکزوں میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالص اللہ کے فرما بردار ہیں اس سے جو انہیں دیا گیا ہے، اور وہ اپنی نفسیات پر اثر لیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو خالص طور پر مان رہے ہیں، لہذا ان کے عمل میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے کہ ان کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار بنے، وہ اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھتے، اور یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے. تو جو کوئی خود غرضی سے اپنی نفسیات کو بچا لے، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی عمل ہوتا ہے، اگر اس میں خود غرضی آ گئی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ناکام لوگ ہوں گے. جہاں خود غرضی نہیں ہوگی، اللہ کی رضامندی کے لیے کسی کا کوئی کام کیا جائے، کوئی مدد کی جائے، کچھ آگے پھیلایا جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، وہ رہنے کا ٹھکانہ ہو، وہ پہننے کے لباس ہوں، وہ علم کا پھیلانا ہی ہو، کسی بھی معاملے میں اس کو آپ کہیں محدود نہیں کر سکتے. زندگی میں جتنی بھی کیفیتیں، جو بھی لمحات آتے ہیں، جس طرح بھی آپ کا عمل ہوتا ہے، وہاں آپ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، ہم اللہ کے مکمل فرما بردار بننے رہیں. تو وہ خاص ٹھکانہ جو قرآن سے ہی ہمیں ملتا ہے، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور اس طرح اپنے ہر غیر قرآنی عمل کو چھوڑ دینا. تو ایسے لوگوں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ اپنے مرکز میں پھر کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں جو کچھ انہیں دیا گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے با کردار لوگ آ گئے. وہ خود اپنی نفسیات پر اثر لیتے ہیں اور یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگ اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچاتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اب آئیے جو سورہ طٰہٰ کی مثال دی گئی ہے، اس میں آیت نمبر 89 یعنی 20 کی 89. اب کیونکہ بات مروجہ ترجمے سے کیا گیا تھا، اس لیے وہ بچھڑا لے کر ساری بات کرے، جبکہ بچھڑے کو نہیں، اجلت کو جلد بازی کو کہا جاتا ہے. تو پوری آیتوں کا خلاصہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، میں آپ کو صرف اس 89 کا ہی حوالہ دے رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے پہلے وہ دیکھ لیں کہ بھلا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا ان کی طرف بات نہیں پھیرتا، ان کو جواب نہیں دیتا، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا اور نہ نفع کا. اب کیونکہ انہوں نے بچھڑے کو پہلے موضوع بنا لیا، اس لیے انہوں نے بچھڑا لکھ دیا بریکٹ میں. یہاں پر اصل لفظ کیا ہے وہ دیکھیں، افلا یرون، کیا پس نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، اللہ یرجع الیہم، یہ کہ نہیں وہ رجوع کرتے ان کی طرف، قولاً کسی بات کی. تو جو بھی غیر اللہ کے احکامات پر آپ عمل کرتے ہیں
چاہے وہ بے شک حدیث کے نام پر ہو، سنت کے نام پر ہو، اماموں کے اقوال کے نام پر ہو، تو وہ کسی بات پر بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی تصدیق اللہ کے کلمات سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احسن الحدیث سے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، وہ لہو الحدیث کی طرف لے چلے جاتے ہیں، توجہ ہٹانے والی باتوں پر لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیتے ہیں۔ جو کسی ایک بات پر وہ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی وہ قرآن سے رجوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے کلمات سے رجوع نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ وہ تمام غیر اللہ جن کے کلمات کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں، ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، چاہے آپ سایہ اربع کی اتباع کر رہے ہو، سایہ ستہ کی اتباع کر رہے ہو، وہ سایہ اربع اور سایہ ستہ لکھنے والے نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ قرآن کی بات پر رجوع نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے کلمات سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے اقوالات کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں، اور اس میں بھی یہ لکھ دیتے ہیں کہ شاید ایسا کہا یا ایسا ہی کہا، اپنی جان بھی چھڑا لیتے ہیں اور لوگوں کو غیر اللہ کے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اس عمل کی تصدیق اللہ کے کلمات سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کے عمل سے کر لیں، قرآن کی باتوں سے کر لیں، قرآن کی حدیث سے کر لیں، تو یہ ساری باتیں پھر ختم ہو جائیں گی اور آپ حق بات تک بھی پہنچ جائیں گے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ رجوع بھی کر رہے ہیں تو غیر اللہ کی کتابوں کی طرف، اور جب آپ غیر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو ہدایت آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو قرآن کی داعی ہے وہ کہتی ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اپنا عمل قرآن کی حدیث سے نہیں کرتے ہیں، نہ اس سے تصدیق کرتے ہیں، تو ان کا سارا عمل غیر قرآنی ہوتا ہے، غیر اللہ کی اطاعت کر لیتے ہیں، اور وہ غیر اللہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے کلام سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی بات سے دور کر دیتے ہیں اور غیر اللہ کی باتوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ مال، علم، وقت، اچھا کردار یا کشادہ دل؟ اور سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ سے سنتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیتوں سے کر لیتے ہیں، اور کیسے آپ اچھی طرح سن کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری محنت پھر آپ کی طرف رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ باتوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی وقت صرف ہوتا ہے، ایک عرصے کی محنت ہوتی ہے، چند لمحے کی بات نہیں، چند گھنٹوں کی بات نہیں، سالوں اس پر محنت کی گئی جب اس بات کو سمجھا گیا۔ اور آپ بھی اگر خالصتاً اللہ کی بات کی طرف آ جائیں گے، غیر اللہ کے کلام سے نجات حاصل کر لیں گے، تو آپ بھی اللہ کے مکمل فرما بردار بن جائیں گے اور آخرت کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وگرنہ آپ اللہ کے نام پر جو عبادات، جو رسم ادا کر رہے ہیں، جس کی تصدیق قرآنی آیت نہیں کرتی، آپ تو بڑا ثواب سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نتائج کے اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ویسے ہی پریشان ہیں، ویسے ہی بدامنی کا شکار ہیں، اسی طرح دہشت گردی کا شکار ہیں، وہی معیشت کی تنگی موجود ہے، وہی معاشرے کی خرابی موجود ہے، وہی بد کرداری موجود ہے، چونکہ آپ اپنے عمل کی تصدیق قرآنی آیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ قرآنی آیت سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس طرح کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے اور آپ کیسے بن رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ میری یا کسی بھی مترجم کی یا کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی غیر اللہ کے احکامات کی اتباع کریں، آپ اللہ کے احکام کو سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں، آپ اپنے عمل کی تصدیق اللہ کی حدیث سے کر لیں، اللہ کے کلام سے کر لیں۔ اگر وہ بات آپ کو لگتی ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اسی طرح سے بات کی گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں، اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ کی گئی ہے
کوئی اپنی طرف سے بات اس میں گھڑ لی گئی ہے، کچھ بتایا گیا، تو بے شک آپ اس کی اتباع نہ کریں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں، لہذا ہم اس کو فرض سمجھتے ہوئے اپنی فہم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کو صحیح لگے تو بے شک آپ اس کے پیچھے چلیں، اور اگر غلط لگے تو ہماری اصلاح کریں، بتائیں کہ یہاں کیا غلطی ہے۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دوہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔